جتنا استغفار کرو گے اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا. اور استغفار کا آسان طریقہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے. بس آج کا سبق آپ کہیے. آپ کو اللہم اغفر لی بھی نہیں کہنا، استغفر اللہ بھی نہیں کہنا. یہ آسان کر کے سمجھاتا ہوں آپ کو. اے اللہ منا معاف کریں، اے اللہ وہ موٹو پاپی سو تمہارا معاف کری دے، تمہارا معاف کری دے، تمہارا معاف کری دے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کہیں گے جا معاف کر دے. استغفار کی برکت سے روزی میں برکت ہوتی ہے. اللہ اولاد بھی دیتا ہے اور لڑکی بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بارشیں بھی وقت پر نازل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ حلال مال دیتا ہے، حرام مال سے بچاتا ہے. آپ کے یہاں اگر مال بہت آتا ہے تو یہ کوئی کامیابی کی نشانی نہیں ہے بھائی. ہاں مول صاحب آ જમીનનો ટુકડો જે છે ને મને 5 લાખનો લીધો હતો મોલ સાહેબ, હવે 5 કરોડનો થઈ ગયો. તો મને કીધું કાગળ પર ખાલી હિસાબ કરો તમારો. આ કામયાબી ન થાય. 5 કરોડનો થાય કે 50 કરોડનો થાય, આ કામયાબી ન થાય. તમે અલ્લાહનો હુકમ પૂરો કરો છો કે ના یہ સમજ લો. اگر کوئی آدمی اللہ کا حکم توڑ رہا ہے اور اس کے قدموں پر دنیا آ رہی ہے، وہ آدمی اپنے بارے میں سمجھ لے کہ وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکا ہے. قارون کو اللہ نے بہت دیا تھا، فرعون کو اللہ نے بہت دیا تھا، حامان کو اللہ نے بہت دیا تھا. آج کے جو لوگ ہیں بڑے بڑے چودھری، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے. یہ کامیابی کے نشان ہے. پانی نہیں چاہیے. اس لیے استغفار کی کثرت کرو گے انشاءاللہ بھائی. اٹھتے بیٹھتے اتنا پڑھتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. یہ آپ کے لیے بہترین صیغہ ہے. اور جتنا استغفار کرو گے آپ کا دل میں نکھار آئے گا. نکھار. گناہ جو ہے وہ انسان اور جنات سے ہوتا ہے، جانوروں سے گناہ نہیں ہوتا. کہ بھینس نے گناہ کیا، کہ بیل نے گناہ کیا، ایسا نہیں ہے. انسان اور جنات یہ دو نیکیاں بھی کرتے ہیں اور یہ دو گناہ بھی کرتے ہیں. تو ہم انسان ہیں، ہم سے اک چک ہو جاتی ہے. اس لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا. معافی مانگو، اٹھتے بیٹھتے معافی مانگو، اٹھتے بیٹھتے معافی مانگو. اور قرآن شریف میں ہے کہ اگر تم خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو استغفار بہت کرو. یہ قرآن میں ہے. اور استغفار کا کیا مطلب ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. ہم گجراتی لوگ ہیں، داتا کے لوگ اور سیدھے سادے ہیں، تو جو عربی الفاظ برابر بول نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، تو کوئی بات نہیں، زبان سے اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ تمہیں معاف کری نا، اے اللہ تمہیں معاف کری دے، اے اللہ میں گنہ گار چھو تمہیں معاف کر، تمہیں معاف کر، اتنا تو کہہ سکتے ہیں. تو قرآن میں یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، ہم تم کو خوشحالی والی زندگی دیں گے تم اور استغفار کرو گے. اس لیے آدمی استغفار کرتا رہے. بڑی بلاؤں کو، بڑی مصیبتوں کو یہ استغفار دور کر دیتا ہے. قرآن میں کہا گیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. پیارے نبی جی، آپ جب تک امت کے درمیان رہو گے تو ان پر اللہ کا عذاب نہیں آئے. نبی کی روحانیت عذاب کو روک لیتی. کہا کہ اللہ پاک میں کب تک رہوں گا، میں تو مر جاؤں گا. تو میری امت کیا کیا؟ تو دروازہ کھول دیا کہ یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے، تو استغفار کی وجہ سے ہم ان پر عذاب نہیں لائیں گے. لیکن استغفار و حقیقی استغفار، مذاق والا نہیں. مذاق والا استغفار کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی مسجد میں آیا، گناہ کیا، گناہ کر کے مسجد میں آیا، استغفار کیا، اور استغفار کرنے کے بعد اللہ نے اسے معاف کر دیا. معاف کرنے کے بعد پھر باہر گیا، باہر جا کر پھر گناہ کیا.
پھر مسجد میں آیا، پھر معافی مانگی، پھر باہر گیا، گناہ کیا، پھر یہ اپنے اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ گناہ چھوڑ دے اور معافی مانگی تو اللہ کہتے ہیں کہ میں معاف کروں گا۔ کریم ہے، اتنا بڑا کریم ہے کہ وہ بہت قدر کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کیا مزہ آتا ہے ہمیں عذاب دینے میں؟ اللہ کہتے کہ مجھے مزہ آتا ہے تمہیں عذاب دینے میں، عذاب دینے کے لیے پیدا کیا، ہمیں مزہ نہیں آتا۔ تم شکر کرو، حقیقی ایمان لاؤ، معافی مانگتے رہو، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے، بادشاہ، چاروں طرف خادم، بادشاہ کا جو ایک مقام ہوتا ہے، تخت پر بیٹھتے تھے۔ ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ یوسف اناج دیجئے، تو لوگوں نے کہا تو بڑا عجیب آدمی ہے، یوسف بھی کہتا ہے تو بادشاہ ہے، تو اس اعتبار سے آواز دینی چاہیے، اور ٹھاٹ کے ساتھ اناج بھی مانگتا ہے۔ پھر ترتیب اناج دینے کی ہے، لائن لگاؤ، یہ کرو وہ کرو تو اناج ملے گا تمہیں۔ اناج دیجیے، یوسف علیہ السلام نے انگلی سے اشارہ کیا، دے دو، ہو گئی بات، اناج لے کے چلا گیا۔ دوسرے دن پھر وہی آدمی آیا، اناج دیجیے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھائی کل تو دیا تھا آپ کو، پہچان لیا کہ کل بھی آیا تھا۔ کئی لوگ مسافہ کرتے ہیں نا، تو ایک ایک آدمی بھیڑ بھاڑ میں 5 مرتبہ مسافہ کرتا ہے۔ میں پہچان جاتا ہوں کہ یہ 5 مرتبہ آیا ہے، سمجھ گئے نا، بھیڑ ہوتی ہے تو 5 ہے، میں نے کہا 5، اور کچھ لوگ جب بہت بھیڑ ہوتی ہے تو 10 مرتبہ آتا ہے لائن لگا کے کہ جے برکت ملی جائے۔ تو میں کہتا ہوں کہ تجھے برکت کی پڑی ہے اور ہمیں ہماری صحت کی پڑی ہے۔ اچھا مسافہ بھی کرے گا، ایک تو مسافہ آدمی یوں کرے اور ایک ہاتھ ہلائے نہیں تو ہاتھ بھی ہل جاتا ہے ہمارا۔ تو وہ اس نے جو اگر کہا اناج دیجیے، یوسف علیہ السلام نے کہا بھی کل تو آپ آئے تھے۔ ہاں آیا تھا، بھئی ہمارے یہاں تو مہینے میں 1 مرتبہ اناج ملتا ہے، آپ کل آئے، تاریخ لکھ دی گئی، اب اگلے مہینے کی اسی تاریخ کو ملے گا۔ ان کا نہیں اناج دیجیے، آپ ضد کرنے لگا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دے دو، لڑائی نہیں کرنی، حالانکہ بادشاہ ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی پہچانتا بھی نہیں، دے دیا اناج۔ تیسرے دن پھر آئے، اناج دیجیے، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ تو عجیب آدمی ہے یار، ہر پورا مصر جو ہے بھوکا ہے، ہر ایک مہینے میں 1 مرتبہ ملتا ہے، یہ 2 مرتبہ لے گیا اور تیسری مرتبہ پھر آیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی ہمارے ملک کا قانون معلوم ہے؟ یہ کہا معلوم ہے، تو بار بار کیوں آتے ہو؟ یہ کہا اناج دیجیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب مت آنا، آئے ہو تو دے دیتا ہوں، اب مت آنا۔ اس نے وہ ہاں نہ کہا تو کچھ کہا نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا بھی دے دو، دے دیا۔ چوتھے دن پھر آئے، اناج دیجیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی اس کو ذرا پولیس والوں پکڑو، اس کو لاؤ، قریب لاؤ، 3 دن سے یہ آدمی آ رہا ہے اور ایک ایک دانے کی قیمت ہے ہمارے یہاں، لوگ پریشان ہیں، پورا ملک پریشان ہے۔ بھائی روزانہ آپ آتے ہو، یہ آپ نے کیا لگا رکھا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا اما عرفتنی یا یوسف، اما عرفتنی یا یوسف، یوسف کیا تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں کون ہوں؟ نہیں میں نے تو نہیں پہچانا۔ یہ کہا کہ جب آپ کو، یعنی جب آپ پر زنا کی تہمت لگی تھی
جس بچے نے گہوارے میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی میں وہ ہوں. اس وقت بچہ تھا، اب جوان ہوا، میں نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی. تو یوسف علیہ السلام نے کہا اَأَنْتَ مِنَ الَّذِي شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اَأَنْتَ مِنَ الَّذِي شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، کہ تو نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی؟ اس نے کہا میں نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی. فَأَكْرَمَهُ وَأَجْلَسَهُ وَنَعَّمَهُ، اس کا یوسف علیہ السلام نے بہت اکرام کیا، اپنے قریب بٹھایا اور جو ہے ہدیے بھی دیے، قریب بھی کیا، مسافہ بھی کیا، معانقہ بھی کیا، اور بہت اس سے باتیں کرنی شروع کی. کوئی تو نے میری پاک دامنی کی گواہی دی. یہ ہو رہا تھا، یوسف علیہ السلام اکرام کر رہے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی اس کا چہرہ دیکھ لو، اس کا ایڈریس لے لو، اس کا آدھار کارڈ دیکھ لو، سب کچھ دیکھ لو. یہ روزانہ آئے گا اناج لینے کے لیے، انکار مت کرنا، جتنا مانگے لیتے جانا. اس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی. فوراً اللہ نے وحی بھیجی، اے یوسف، جس نے زندگی میں ایک مرتبہ تیری پاک دامنی کی گواہی دی تو اس کا اتنا اکرام کرتا ہے، تو جو میرا بندہ اور بندی روزانہ صبح شام میری پاکی کی گواہی دیں گے میں ان کا کتنا اکرام کروں گا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اللہ کی پاکی، میں کتنا اکرام کروں گا. تو اللہ کو تو ہم سے اتنی محبت ہے کہ تو اس کے لیے تو جو اس کے لیے تو اتنے دروازے کھول دیے تو نے، جس نے زندگی میں ایک مرتبہ دی، وہ بھی چھوٹا تھا اس وقت میں، اب جوان ہوا ہے. اور میرے بندے بندیاں روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، روزانہ جو ہے پاک اللہ کی پاکی میری پاکی بیان کرتے ہیں، روزانہ درود شریف پڑھتے ہیں، روزانہ یہ کرتے ہیں میں ان کا کتنا اکرام کروں گا.